سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 سے 1446 اور 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں کیسر کا اضافہ کیا۔ انہیں سلطان محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کے نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ محمد فاتح نے عین غلاطہ اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا، جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 عیسوی میں انہوں نے موریہ کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 میں اماسرا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت بروزوں کا خاتمہ کیا اور 1462 عیسوی میں رومانیہ، یائچی اور مدیلی بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے۔ ابتدائی زندگی: محمد ثانی 30 مارچ 1432 عیسوی کو ادرنہ میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ خما خاتون تھی۔ 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 عیسوی میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارت کرمان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سالہ محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دور بادشاہت کے دوران میں جنگ ورنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے انہیں ایک خط لکھا، جس میں درج تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 عیسوی میں جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ فتح قسطنطنیہ: 1451 میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی آخری نشانی بھی 1461 عیسوی میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو ایک دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی، اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے دور پہ ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے کیسر روم کا خطاب چنا۔ ایشیا میں فتوحات: قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی مسیحی سلطنت تربزوں کا خاتمہ کر کے ایشیائے کوچک کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ یورپ میں فتوحات:
اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے 1480 عیسوی میں اٹلی پر حملہ کیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا، اور پہلے مرحلے میں اس نے 1480 عیسوی میں اوٹرانٹو فتح کر لیا۔ لیکن 1443 عیسوی اور 1468 عیسوی کے بعد 1480 عیسوی میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت پوپ سکسٹس چہارم نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 عیسوی میں اوٹرانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گیا، جہاں 1456 عیسوی میں بلغراد کا محاصرہ کیا، لیکن جان ہونیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا۔ 1462 عیسوی میں اس کا افلاک کے شہزادے ولیٹ سوم ڈریکولا سے بھی تصادم ہوا۔ 1475 عیسوی میں عثمانیوں کو جنگ ویسلوئی میں مالدووا کے اسٹیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ چند شکستوں کے باوجود محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ علم و ہنر کی سرپرستی۔ محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس نے قسطنطنیہ میں ایک جامعہ قائم کی اور فاتح مسجد سمیت کئی مساجد، نہریں اور توپک پوش سرائے تعمیر کرایا۔ محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں اس نے مفتوح بازنطینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، جو قرون وسطیٰ کے یورپیوں کے لیے حیران کن تھا۔ محمد ثانی کے دور میں حکومت میں سلطنت کے مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا، اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔ شخصیت۔ محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ سلطان محمد فاتح، سلطان محمد ثانی عالم اسلام کے وہ عظیم مجاہد اور سپہ سالار ہیں جنہوں نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 عیسوی کو انتقال کر گئے تھے۔ وہ استنبول میں فاتح مسجد کے پہلو میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ آبنائے باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کے نام دیا گیا ہے۔ محمد فاتح کے بعد اس کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا، جس نے 30 سال حکومت کی۔ امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔